اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی سیشن میں ہم لوگ آیت نمبر 98 سورہ طٰہٰ یہاں تک آئے تھے۔ جو واقعہ یہ ان آیات میں ہم لوگوں نے پچھلی سیشن میں پڑھا تھا وہ سامری کا واقعہ ہے، جس نے پتہ نہیں زیورات یا جو کچھ بھی تھا اس کو پگھلا کر کے اس نے ایک بچڑا بنا لیا تھا، اور بچڑے سے آواز آتی تھی، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو جو اس نے جواب دیا وہ بھی ہم لوگوں نے پچھلے نشست میں پڑھا۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، اور تم ہمیں کہتے رہو گے کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، اور تم یہ دیکھو کہ یہ جو تم نے بنایا تھا اس کو ہم کیا کرتے ہیں، یہ تم نے الہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور جس کا تم اعتکاف کر رہے تھے، سر جھکا کے بیٹھے رہتے تھے اس کے سامنے، تو ہم اسے لازماً جلا دیں گے، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیں گے اور پانی میں پھینک دیں گے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 98 تھی، انما الہکم اللہ، بے شک تم سب کا، ہم سب کے الہ اللہ ہیں۔ الذی لا الہ الا ہو، مزید کہا گیا وہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ، وسع کل شیء علما، اس نے اس کی علم کی وسعت میں ہر شے ہر شے اسے معلوم ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ ہر شے اس کے علم میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی ذات، یہ آیت ہم سب کے لیے ہے۔ یاد رکھیں ہم لوگ کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، وہی ہے صرف، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ۔ یہی وہ کلمہ ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی علم کے ساتھ میں آپ کو پچھلے گزرے ہوئے واقعات آپ کو ہم سنا رہے ہیں، آپ کو ہم یہ گزرے ہوئے واقعات اس کی اہم خبریں آپ کو دے رہے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اسی علم کی بنیاد پر آپ کو یہ نصیحتیں آپ پر نازل کی ہیں، آپ کو ہم نے یہ نصیحتیں دی ہیں جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ بات یاد آ گئی قرآن، ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ میں کہ قرآن اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامنے بھی قرآن ہے الحمدللہ۔ اگلی آیت، آیت نمبر 100۔ در حقیقت یہاں سے 99 سے لے کر کے میں 113 آیات تک جاؤں گا، آیت نمبر 113 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، جو ان نصیحتوں سے منہ موڑے گا تو بے شک وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھا کے آئے گا، اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے آئے گا۔ یہ بوجھ کس کا ہے؟ نافرمانیوں کا بوجھ ہے۔ خالدین فیہ، اس بوجھ کے ساتھ وہ رہے گا ہمیشہ۔ وساء لہم یوم القیامۃ حملا، اور کیا ہی برا ہے قیامت کے دن کا یہ بوجھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بوجھ سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی نافرمانیوں کا بوجھ۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، معاف کیجیے گا، وہ دن جب سور میں پھونکا جائے گا اور ہم اکٹھا کریں گے تمام کے تمام مجرموں کو اس دن نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ۔ یہ محاورہ ہے، یعنی انتہائی پریشان حالت میں، آنکھوں پر سب سے زیادہ چہرے پر جس چیز کی پریشانی کا اظہار ہوتا ہے وہ آنکھیں ہیں جو بتا دیتی ہیں۔ تو ہم مجرموں کو
ان پریشانی کی حالت میں حاضر کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ باتیں یہ کرتے ہیں۔ اذ یقولوا امطر لهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، میں نے جو کہا ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کرتے ہیں، در حقیقت ترجمہ صحیح ترجمہ ہوگا ہم خوب جانتے ہوتے ہیں جو باتیں یہ کریں گے اس دن، اس کا علم میرے پاس ہمیں۔ میں نے ایک آیت چھوڑ دی، معذرت چاہتا ہوں، آیت نمبر 103 میں نے چھوڑ دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطانی حرکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائیں، اپنی پناہ میں دیں ہم سب کو شیطان مردود سے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، یہ آپس میں بات کر رہے ہوں گے خاموشی کے ساتھ درمیان میں آپس میں کہ ہم رہے نہیں مگر 10۔ اب 10 سے کیا مراد ہے؟ عام طور سے مفسرین نے اسے 10 دن لیا ہے کہ ہم نہیں رہے مگر 10 دن، یعنی جو وقت گزرا ہے اس وقت کے بارے میں یہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم نہیں رہے۔ جب یہ سور پھونکا جائے گا، مجرمین کو اکٹھا کیا جائے گا، تو اس وقت کی بات اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ باتیں کریں گے۔ اذ یقولوا امطلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، اور جب وہ کہے گا جو ان میں سے بہتر طریقے پر رہا ہے، مثالی طریقے پر رہا ہے، وہ کہے گا کہ تم نہیں رہے مگر ایک دن۔ یہ مثالی طریقے سے کیا مراد ہے؟ عام طور سے یہ سمجھا گیا ہے کہ شاید ایمان والا یہ کہے گا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں، ہم اپنے آپ کو اسی تک محدود رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سور کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک قرن ہے جو پھونکا جائے گا، اور آپ نے مزید فرمایا کہ جس کے پھونکنے سے زمین و آسمان سب ختم ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ اسرافیل فرشتے کا نام ہے جو سور پھونکیں گے، اسے پھونکیں گے، اور وہ اس طرح کھڑے ہوئے ہیں سور لیے ہوئے اور انتظار میں ہیں کہ کب حکم دیا جائے سور پھونکنے کا اور ہم سور پھونک دیں۔ یہ کب سے؟ جب سے دنیا یہ پوری کائنات بنی ہے تب سے، ہاں، یعنی ان کے لیے یہ پورا وقفہ بہت ہی تھوڑا ہے، وہ ایسا ہی لگے گا انہیں جیسے یہ اسرافیل علیہ السلام کو کہ یہ تھوڑا عرصہ ہے۔ بہرحال واللہ عالم۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا، صحابہ نے، یا رسول اللہ تو ہم کیا کریں؟ فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا، ہمارے لیے اللہ کافی ہیں، اللہ سب سے بہتر وکیل ہیں، کارساز ہیں، اور ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ ہم لوگوں کو یہ جملہ کہنا چاہیے، حسب اللہ و نعم الوکیل، بہت اچھا جملہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے یہی کہا، حسب اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ سب سے بہتر کارساز ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں۔ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ کہہ دیں کہ میرا رب اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ یعنی پہاڑ جو اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ہاں، جس پر چڑھنے کے لیے لوگ کتنی جانیں بھی دے دیتے ہیں، یہ سب کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ يَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، زمین کو بالکل چٹیل میدان ایک جیسا ایک صف میں بنا دیں گے۔ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اس میں نہ کوئی کجی رہے گی نہ کوئی ٹیلا یا اونچائی رہے گی، یعنی ایک زمین ہموار ہو جائے گی۔ قرآن کے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی۔ آج زمین گول ہے، یہ اس کو ایک تھالی کی شکل میں، پلیٹ کی شکل میں بالکل چپٹا کر دیا جائے گا۔ کوئی دور دور تک انسان دیکھے گا، سب نظر آئیں گے، وہ بھی نظر آئیں گے جن سے دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی واسطہ پڑا ہے، وہ سب کو دیکھے گا۔ یوم یتبعون الداعیہ،
لا وجہ لہ، اس دن لوگ ایک پکارنے والے کی پکار کو پر فالو کر رہے ہوں گے، اس پر چل رہے ہوں گے، جس طرف سے پکار کی آواز آئے گی اس طرف چلے جا رہے ہوں گے، بغیر کسی کجی اور بغیر کسی ٹیڑھ کے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور تمام کے تمام آواز وہ مان پڑ جائے گی اللہ کے رحمان کے سامنے، تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، اور نہیں سنیں گے آپ مگر صرف لوگوں کے چلنے کی آواز۔ یعنی لوگ، ایک پکارنے والا پکارے گا، اس کی پکار پر لوگ سارے انسان، نو انسانی چل پڑیں گے اس آواز کی طرف، اور اس وقت کچھ تمام آواز پست ہو جائے گی رحمان کے سامنے، اللہ کے سامنے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں تو اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن جو صیغہ استعمال کیا وہ تم کا ہے، کہ تم یعنی میں، آپ کوئی آواز نہیں سنیں گے سوائے لوگوں کی چالوں کے، جو اس آواز کے پیچھے بھاگے جا رہے ہوں گے سیدھے۔ آخرت کا، موت کے بعد کا وقت بڑا کٹھن ہے میرے بھائی، بہت کٹھن ہے، ہم لوگ اس کے متعلق کم ہی سوچتے ہیں۔ یہ اتنا کٹھن ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کتنی احادیث میں اس کو واضح کیا ہے، قرآن میں تو جگہ جگہ پر اس کی طرف اشارہ ہے۔ جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے اس وقت اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کیا کرتا رہا ہے، وہ مجرم ہے یا وہ مومن ہے، پتہ لگ جاتا ہے اسی وقت، اور پھر اسی حساب سے اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے آگے۔ برزخ کا ایک طویل وقفہ ہے، کتنا ہے یہ؟ میری نظر میں بلینس آف ایئرس ہے، جی ہاں بلینس آف ایئرس ہے۔ کتنا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ زمین جو کائنات کے ختم ہو جانے کے بعد، سور کے پھونک دیے جانے کے بعد، میں بلین آف ایئرس کیوں کر رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اور وہ اس دوران میں لوگ جو جیسے اعمال لے کر کے آئے ہوں گے ان اعمال کے اثرات ان پر پوری طرح ہوں گے، اور پھر اس کے بعد یہ حشر کا دن ہوگا، اور اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ ایک پکارنے والا پکارے گا اور لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، چلے جا رہے ہوں گے، اور تم یعنی میں امان اللہ اور آپ سب کچھ نہیں سنیں گے اس وقت، ساری آوازیں دبی ہوئی ہوں گی سوائے پیروں کے چاپ کے۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس دن کوئی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی، کسی کی سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی سوائے اس کے جس کو رحمان یعنی اللہ رب العزت اجازت دیں گے، اور اس کی بات سے پر وہ راضی ہوں گے، یعنی جو بات وہ کہے گا سفارش کرنے والا وہ درست ہوگا۔ اس دن کوئی غلط سفارش ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے پہلے سفارش کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ حدیث میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سجدہ کریں گے عرش کے نیچے، اللہ انہیں مخاطب کریں گے، مانگو کیا مانگنا ہے، اور پھر آپ سوال کریں گے اپنی امت کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد غالباً 3 بار یا 4 بار ہوگا ایسا، اور جو لوگ بھی ایمان والے ہوں گے، وہ اچھے ایمان والے اپنی اعمال کے نتیجے میں جہنم میں جھونکے گئے ہوں گے، ان کو نکال دیں گے۔ بہرحال یہ حتیٰ یہ کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ بھی نکال دیا جائے گا، لیکن ساتھ ہی وارن بھی کر دیا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ آگ سے نہیں نکالا جائے گا۔ تکبر بڑی بری چیز ہے۔ تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے سے چھوٹا جاننا، کم تر جاننا، اور تکبر یہ ہے کہ حق بات، حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا، جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا، حق بات سامنے آئی اس کو تسلیم کرنا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دونوں ڈیفینیشن تکبر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
اللہ تو خوب جانتے ہیں جو ان کے آگے ہے، جو انہوں نے آگے کیا ہے اپنی زندگی میں اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے اپنی زندگی میں. ولا یہی تو نب علم بھی علما، اور کوئی بھی اس کے متعلق علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ ہی ہے جو اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. ہم لوگ سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رقیب ہیں. رقیب کہتے ہیں نگران کو. ہماری نگرانی بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور آپ سب کی بھی. نگرانی کس لیے کی جاتی ہے؟ اسی لیے تو کی جاتی ہے کہ اور ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کی نگرانی کر رہے ہیں. وَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور تمام چہرے جھک جائیں گے اس کے لیے جو الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، اللہ کی ذات. القیوم ہے، ہر چیز کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے، قائم رکھا ہوا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے جو یہ سب کچھ قائم ہے، زمین اور آسمان قائم ہے. ان اللہ کے آگے سب کے چہرے جھک جائیں گے. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور وہ بڑا برباد ہوا، تباہ ہوا جس نے ظلم اٹھایا ہوا ہوگا. ظلم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے. یہ ظلم انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے. ظلم کا ڈیفینیشن ہے عربی میں، اس کے معنی ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے بے جگہ کر دینا. کسی انسان کا جو مقام ہے، ہم سب غلام ہیں اللہ کے. ہماری حیثیت ایک کلیگ کی جیسی ہے، لیکن میں آپ کو اپنے سے چھوٹا جانوں. آفس میں کوئی کولیگس جتنے بھی ہوتے ہیں، ایک ہی پوسٹ پر جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے اپنے کولیگ کے ساتھ؟ ہاں، لیکن اگر کوئی کولیگ باس بن جائے کسی اپنے دوسرے کولیگ کا تو کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس دن ظلم لے کے آیا، اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ، اللہ کے مقام سے، الہ کے مقام سے ہٹا کے کسی دوسرے کو الہ بنا لینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. الشرک ظلم عظیم. ہم پڑھیں گے ہم لوگ یہ کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں اس سے کہ ہم اللہ کو اللہ کے مقام سے ہٹائیں. اللہ اکیلے الہ ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے عمل کیا ہوگا صالح. کیا صالح عمل کون سا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا، اور وہ ہو مومن، ایمان والا ہو. اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے کس بات کا؟ ظلم کا. اور نہ اس بات کا خوف ہے کہ اس کا کوئی عمل غائب کر دیا جائے، حق تلفی کی جائے گی. ہضم کرنا، یہ وہی لفظ ہے کہ ہضم کر لیا جائے گا. نہیں، وہ چیز ہضم ہو کے چیز ختم ہو جاتی ہے نا، تو وہی لفظ ہے. یہیں سے یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اسے نہ کوئی اس بات کا خوف نہیں ہوگا کسی ظلم کا. ظلم کیا ہے؟ زیادتی. اور اس کے بعد اور نہ ہی اس کا کہ اس کے اعمال، اس کے جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس میں سے کچھ غائب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ غائب کر دیں گے، نعوذ باللہ. اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. یہ آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے. پہلے تو بتا دیا گیا مجرموں کا حال. اس آیت میں، آیت نمبر 112 میں، اللہ رب العزت ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں. میں ایسے ایک ڈپٹی کلیکٹر کو جانتا تھا انڈیا میں، جس کے بارے میں لوگ بڑی تعریف کرتے تھے، اور واقعتاً وہ تعریف کے لائق تھا. جب اس کی پوسٹنگ ہوئی تو ہوائی چپل پہن کر کے ٹرین کے 3rd کلاس کمپارٹمنٹ سے وہ نکلا ہے، جبکہ ان کے لیے تو 1st کلاس کمپارٹمنٹ ہوتا ہے ٹریول کرنے کے لیے. کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. لوگ آئے ہوئے ہیں ریسیو کرنے کے لیے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ وہ آ گئے ہیں اور اپنے بنگلے میں چلے گئے. انتہائی شریف، انتہائی نیک ہندو. عمل تو اس کا بڑا اچھا ہے، لیکن یہ عمل اس کے لیے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں تھا. ایمان کیا ہے؟ اللہ اور آخرت پر ایمان. موٹی موٹی بات میں کر رہا ہوں. یہ ایمان کیا ہے؟ ہم لوگ آیت نمبر 2 سے 5 سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. وہ ایمان ہے. اور قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اسی ایمان کو الگ الگ انداز میں کھولا ہے.
تو یہ ایمان، تو یہاں پر جملہ دیکھیں، غور کریں کہ جو کرے گا اچھے اعمال اور وہ ہو مومن، ایمان والا ہو، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اس بات کا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی جائے گی، اور نہ یہ خوف ہوگا اسے کہ اس کا کوئی عمل ضائع کر دیا جائے گا، اس کا حساب ہی نہیں ہوگا نیک اعمال میں سے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم اندھیرے ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ ظلم بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی حدیث میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس دن ایک ایک ظلم کا حساب ہوگا۔ ایسا بھی کوئی شخص ہوگا جو ایمان والا ہوگا، بڑے اعمال کر کے آئے گا، نماز روزہ اور صدقہ کر کے آئے گا، اور اس نے ظلم کیا ہوگا لوگوں کے ساتھ، کسی کے مال کھایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور حساب کتاب ہوگا، اس کی تمام نیکیاں اس کی اللہ تعالیٰ جو مظلوم ہے اس کو دے دیں گے، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس کی، اور پھر وہ مظلوم کی جو گناہ ہیں وہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور ان کے ساتھ یہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ نے اس حدیث میں شروع کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس دینار درہم نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھیں اس بدترین ظلم برائی سے، آمین یا رب العالمین۔ ظلم حرام ہے، ہم لوگ شراب کو تو حرام جانتے ہیں، خوب بتایا گیا ہم لوگوں کو، سور کا گوشت حرام ہے، خوب بتایا گیا ہم لوگوں کو، لیکن اللہ کے ظلم بھی حرام ہے، یہ ہم لوگوں کو کبھی نہیں بتایا گیا۔ جن لوگوں نے بھی ہمیں یہ بات بتائی انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ظلم بھی حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم اپنے اوپر بھی حرام کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ظلم نہیں کریں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتے ہیں۔ ہم آج جو ہماری حالت ہے، طرح طرح کے مصائب میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ میں اپنے اس ملک کی بات کر رہا ہوں جو خدا داد ملک ہے، پاکستان، خدا کا دیا ہوا ہے، الحمدللہ اللہ نے تو دیا تھا، اور جس وجوہات کی بنا پر ہم نے مانگا تھا وہ سب کے سب، وہ تمام کے تمام وجوہات ہم لوگوں نے ان پر عمل کرنا پاکستان بننے کے بعد چھوڑ دیا۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہاں گئے ہم نے؟ پتہ نہیں کتنے الہ بنا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف ڈالیں۔ یہ اللہ کی ایک سزا کا خوف ہی ہے جو انسان کو صحیح طریقے پر رکھتا ہے۔ کوئی چیز انسان کو صحیح طریقے پر نہیں رکھ سکتی۔ کوئی بھی قانون بنا لیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی گوشہ ایسا لوگ نکال لیتے ہیں جس سے قانون کی خلاف ورزی کی جا سکے، لیکن صرف اور صرف اللہ کی سزا کا خوف کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو حرکت ہم نے کی ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اس بات کو کہتے ہیں اللہ سمیع ہیں اور بصیر ہیں، سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین یا رب۔ آیت نمبر 113 جہاں تک ہم نے آنا تھا وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح اپنے علم کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو عربی زبان میں۔ عربی زبان میں نازل کرنے کی بڑی حکمت ہے، اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، بلکہ یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ کا علم کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ یہ عربی زبان وہ زبان تھی جہاں یہ نازل ہوا، وہاں کے لوگ اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے والے تھے، ان کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں تھی کیا بات کہی گئی، ان کی روزمرہ کی زبان تھی یہ، جیسے میں آپ سے روزمرہ کی زبان میں مخاطب ہوں، اس طرح یہ عربی زبان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے علم ہی کی وجہ کر ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے بار بار وہ جو ڈرانے والی باتیں ہیں، جو خوف زدہ کرنے والی باتیں ہیں، اس کو ہم نے بار بار بیان کیا ہے۔ خوف زدہ کرنے والی باتیں کون سی ہیں؟ آخرت کی باتیں ہیں، بار بار بیان کیا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کوئی بھی صفحہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کی بات بھی کرتے ہیں، جہنمیوں کی بات بھی کرتے ہیں، جیسے ابھی دیکھا ہم نے مجرم کی بات ہوئی تو پھر مومن کی بات بھی اللہ نے کی۔ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ اس طرح اللہ کی سزا سے بچ جائیں وہ لوگ
جو اس قرآن کو سننے والے ہیں، اس قرآن کو پڑھنے والے ہیں، شاید کہ وہ بچ جائیں اللہ کی سزا سے، اپنے آپ کو بچا لیں اللہ کی سزا سے۔ اور یحدث لہم ذکرا، اور یہ جو قرآن ہے یہ ان کے اندر نصیحت کو جذب کرنے کا، قبول کرنے کا کے اثرات پیدا کر دیں۔ ظاہر ہے بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی تو نصیحت انسان قبول کر لیتا۔ یہ آیت نمبر 113 تھی۔ یہاں پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا ہے کہ ہم یہ قصے آپ کو بیان کر رہے ہیں، ہم یہ واقعات آپ کو بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے جو اس سے پہلے تھے۔ اس امت میں ایسے بھی ہیں اہل علم کہلانے والے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے موجود تھے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے جب ماضی کے واقعات بیان کیے ہیں قرآن کے اندر تو بار بار یہ بات کہی ہے، جگہ جگہ پر یہ بات کہی ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت سے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک انسان کی طرح ہوئی، اس سال ہوئی جس کو عام فیل کہا جاتا ہے، جس دن ابرہہ نے ایک لشکر لا کے وہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا یمن سے، اور لشکر کے تمام لوگوں پر وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے غول سے اس پورے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ وجہ اس کی اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ کیوں بات کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں، کس سے کہانیاں سنا رہا ہوں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں، وہ بھی بتانے والا بھی جانتا ہے یا نہیں، وہ بھی وہی کچھ کہہ رہا ہے جو اس نے سنا ہے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہوشیار تبھی انسان رہ سکتا ہے جب اس کے پاس علم ہوگا، اور علم کا ذریعہ ہی یہ قرآن ہے۔ آیت نمبر 114، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وتعالی اللہ الملک الحق، سبحان اللہ، اللہ بہت ہی بلند ہیں اور ملک ہیں، بادشاہ ہیں، آقا ہیں، اس پوری کائنات کے آقا ہیں اللہ، اور یہ سچے آقا ہیں۔ دوسرے جو کائنات میں جو ملک جتنے بھی ہیں وہ ان سے مقابلہ مت کرو، پوری کائنات کے بادشاہ ہیں اور سچے بادشاہ ہیں۔ ولا تجل بالقرآن من قبل، یہ اسی آیت کا ٹکڑا ہے، آیت نمبر 114 کا۔ ہاں، یہاں پر یہ حصہ قرآن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً ان کی طرف ہے، ان سے کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوتی، جب شروع میں وحی نازل ہوتی تو ظاہر ہے آپ کو بڑی پریشانی ہوتی۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ پر کئی صورتوں میں وحی نازل ہوتی، کئی حالات میں وحی نازل ہوتی۔ ایک حالت انہوں نے بتایا کہ آپ کانوں میں گھنٹیوں کی آواز سنتے، اور جب آپ پر وہ وحی نازل ہوتی تو آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے۔ اگر آپ نے پیر رکھا ہوا ہے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اونٹ ایسا لگتا ہے جیسے اونٹ بوجھ سے دب جائے گا۔ بہرحال یہ سب باتیں یہاں پر کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن بہرحال اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن میں کے بارے میں، قرآن کے ساتھ جلدی مت کریں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قبل ان یقضی الیک وحی، قبل اس کے کہ آپ پر وحی پوری کر دی جائے، یعنی جو وحی ہے آپ کو پوری کی پوری سنا دی جائے، آپ جلدی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر روایات میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تو ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام نازل کرتے آپ کے قلب پر، اور آپ ساتھ ساتھ اس دہرانے کی کوشش کرتے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جلدی مت کیجیے آپ نماز کہ وحی کو عمل میں، ہے نا، جب تک کہ یہ پوری طرح آپ پر نازل نہ کر دی جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور آپ دعا کریں اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ بڑی خوبصورت دعا ہے یہ، ہم لوگوں کو بھی کرنی چاہیے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیا کریں۔ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، میں اس میں اور ایڈ کرتا ہوں، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، قُلْ رَبِّ زِدْنِی حِکمًا۔
اے میرے رب میرے علم میں زیادہ زیادتی کر، اے میرے رب میرے حکمت میں، سوچ سمجھ میں زیادتی کر۔ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو تو سارا اس کو تو سب کچھ دے دیا گیا۔ حکمت بہت بڑی شے ہے۔ علم اور حکمت دونوں بڑا ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ پر رب زدنی علما، اے میرے رب مجھ پر، اللہ تعالیٰ یہ دعا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے فرما رہے ہیں، قل رب زدنی علما۔ ظاہر ہے یہ دعا ہم سب کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے حوالے سے آیات قرآن میں کئی مقام پہ آئے ہیں، 3 مقامات پہ آئے ہیں بلکہ۔ ایک تو یہ مقام ہے جہاں سورہ طٰہٰ میں جو آپ نے ابھی پڑھا، دوسرا مقام ہے سورۃ القیامہ میں جو آپ 29ویں پارے میں پڑھیں گے، اور چوتھا مقام ہے سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورۃ الاعلیٰ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں اس میں۔ ان 3 مقامات پر وحی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت دی ہے کہ کیسے کیا کریں آپ وحی کے ساتھ، کیسے آپ سنیں، کیسے اس کو جلدی ہرگز نہ کریں۔ آیت نمبر 115 سے لے کر کے آیت نمبر 122 تک قرآن میں ایک بار پھر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ آ رہا ہے، واقعہ آ رہا ہے۔ یہ قرآن میں 7 بار آیا ہے۔ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ میں ہم لوگوں نے پڑھا، پھر سورہ اعراف میں پڑھا، پھر سورۃ الحجر میں پڑھا، سورہ کہف میں پڑھا، اور یہ اگلا مقام ہے 1 2 3 4، یہ 5واں مقام کہہ لیں، بہرحال یہ 5واں ہے یا 6واں ہے، بہرحال یہ پھر وہی واقعہ آ رہا ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حکم کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 115 ہے، لقد عہدنا الی آدم من قبل ونسی ولم نجد لہ عزما۔ جب یہ کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں، جیسے میں ترجمہ کروں گا، تو ایسے بھی لوگ ہمارے یہاں ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تم بات کر رہے ہو، عزت سے بات کرو، قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ سنیں۔ ہم نے عہد لیا تھا آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے، لیکن وہ بھول گئے، اور ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا۔ عزم جانتے ہیں نا، ارادے کی پختگی، ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ یہ انسان کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، لیکن آدم علیہ السلام کے حوالے سے، ہم سب آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ پھر سے سنیں کہ ہم نے عہد لیا تھا آدم سے پہلے، اس سے پہلے، وہ بھول گئے، اور ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا۔ جو عزم ہوتا ہے ارادے کی پختگی، وہ نہیں پائی۔ اب یہاں سے آیت نمبر 116 سے یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے نہیں کیا۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب میجورٹی کو مخاطب کیا جاتا ہے، اس میں اگر مائنورٹی ہے تو اس میں اپنے آپ شامل ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر 10 عورتیں ہیں اور 1 مرد ہے، تو جو عربی کا صیغہ استعمال ہوگا وہ مرد کا صیغہ استعمال ہوگا، عورت کا صیغہ استعمال نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا قاعدہ میں نے عربی کا بتایا۔ بہرحال یہاں پر میجورٹی فرشتوں کی ہے، اور یہ ابلیس کہاں تھا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ میری کتاب آدم اور ابلیس اگر موقع ملے تو پڑھیں، انشاءاللہ ایک نئی سوچ کا دروازہ کھلے گا اس کتاب سے۔ جن لوگوں نے اہل علم میں سے لوگوں نے اس کتاب کی تعریف بھی کی ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، انکار کیا سجدہ کرنے سے. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، تو ہم نے کہا اے آدم، بے شک یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہارے زوج کا دشمن ہے، تمہارے جوڑے کا دشمن ہے. جوڑا کون تھا؟ حوا علیہ السلام. زوجہ کا لفظ نہیں آیا ہے، زوج آیا ہے، جوڑا. یہ لفظ ابھی بھی بولتے ہیں، ایک چپل کا دوسرے چپل کی جوڑا ہوتی ہے. زوج کا لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے. تو تمہارے جوڑے کا. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو تم دونوں کو یہ نکال نہ دے جنت سے اور تم مشکل میں پڑو. ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو نکال دیں. آیت نمبر 115 میں جو کہا گیا کہ ہم نے عہد لیا تھا آدم سے، آدم سے وہ اشارہ شاید اسی آیت کی طرف ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو دشمنی کا، ابلیس کی دشمنی کا بتا دیا تھا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہیں یہ تمہیں جنت سے نہ نکال دے اور تم مصیبت میں پڑو. یہ جنت کون سی جنت ہے؟ عام طور سے کہتے ہیں کہ وہ جنت ہے جو جہاں انسان اللہ کی نعمت ہوگی، جہاں جائے گا مومن اپنے اچھے اعمال کی بنا پر اور اللہ کی مغفرت اور رحمت کی بنا پر. میری نظر میں ایسا نہیں ہے. پھر میں کہوں گا کہ میری کتاب آدم اور جنت، آدم اور شیطان پڑھیں. اِنَّكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، بے شک تمہارے لیے نہ اس میں بھوک ہوگی اور نہ ہی اس میں کپڑے کی تنگی ہوگی. جسم کو چھپانے کے لیے کپڑے کی تنگی ہوگی. دونوں میں سے نہ ہی تم اس میں ننگے ہوگے، نہ ہی تم اس میں تمہیں بھوک کم. یعنی وہ جگہ ہے جہاں رکھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، اس جگہ بھوک بھی نہیں تھی، بھوک کھانے کا سامان بہت موجود تھا، اور جسم پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کپڑے پہنائے ہوئے تھے، وہ کپڑے تھے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور بے شک تم نہ اس میں پیاس لگے گی تمہیں اور نہ ہی تمہیں دھوپ کی تپش محسوس ہوگی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا اونچائی پر ایک ایسا باغ تھا، ہے نا، جس میں آپ تصور کر لیں جیسے آج ایئر کنڈیشننگ ہے، ہم ایئر کنڈیشننگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں، اور کھانے پینے کا سامان میرے سامنے ہو، درخت لگے ہوئے ہوں، ہر طرف میوے ہوں، پھل ہوں، پانی پینے کے لیے نہریں ہوں. یہ ایسے ہی ایک مقام ہے جو الجنہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے. دھوپ کی تپش بھی نہیں ہوگی. وَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے وسوسہ کیا آدم علیہ السلام کی طرف. وسوسہ آپ جانتے ہیں، دل میں خیال کا آنا، یہ وسوسہ ہے. اور شیطان یہی کچھ کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کے بس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہی کام اس نے کیا. اور یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہر جگہ ابلیس کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا، وسوسہ کرنا شروع کیا، تو اللہ رب العزت قرآن میں اس کے لفظ شیطان استعمال کرتے ہیں. شیطان کا لفظ شیطن سے نکلا ہے، جس کے معنی بہت دور نکل جانا. اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے یہ بہت دور نکل گیا. تو وسوسہ کیا شیطان نے. قال، یہ وسوسہ کیا ہے؟ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ اے آدم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسے درخت کی جو ہمیشگی کا ہے، یعنی اس درخت سے کا پھل کھانے سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور تمہیں ایک ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی پرانی نہیں ہوگی. فَأَكَلَ مِنْهَا، تو ان دونوں نے اس سے کھا لیا. وَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، کھانے کے ساتھ ہی کیا ہوا؟ ان کے جسم کے کپڑے غائب ہو گئے، ان کے جسم کے پوشیدہ حصے ایک دوسرے کے سامنے آ گئے. ہاں، آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت تک آدم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ ہم یہ الگ ایک ہستی ہے. آدم علیہ السلام مرد ہیں
اور حوا علیہ السلام عورت ہے. ہاں سامنے آ گئے. فطفق یخصفانی علیہما من ورق الجنہ، اور چھپانے لگے یہ اپنے جسم کے ان حصوں کو جنت کے پتوں سے، پتے توڑ کر اس سے اپنے جسم کو چھپانے لگے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، پھر دیکھیں جملہ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اب وہ بہک گئے. قرآن کا یہ لفظ ہے، میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، اب سننے والے جو سمجھیں. یہ اللہ کی کتاب میں اسی طرح اللہ نے نازل کیا ہے. وَعَصَىٰ، نافرمانی کی، آدم ربہ، آدم نے اپنے رب کی، فغوا، اور وہ بہک گئے. ہے نا، غبی لفظ اردو میں ہی بولتے ہیں، کسی بیوقوف شخص کے لیے بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ، پھر اللہ نے انہیں چن لیا. یہ لفظ اجتبا ہے جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتے ہیں. اجتبا وہی لفظ ہے. اللہ نے انہیں چن لیا، فتاب علیہ، اور ان کی خطا کو معاف فرما دیا، ان کی توبہ کو قبول فرمایا. وہدا، اور انہیں ہدایت دی. یہ آیت نمبر 122 ہے. میں رک جاؤں گا اس آیت پر، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت، یہ اب مزید اسی کے سلسلے سے کچھ باتیں آگے آ رہی ہیں، لیکن چونکہ میرا خیال ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے تو میں یہاں رک رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان آیات کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق اور اس کو اپنے اس سے نصیحت اخذ کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائیں. اللہ کو ہم اکیلا الہ مانیں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ قیامت آ کے رہنی ہے. اور اس بات پر بھی یقین کر لیں کہ آگے کا مرحلہ، موت کے بعد کا مرحلہ بہت ہی سخت ہے، بہت ہی سخت ہے. میں بار بار یہ لفظ دہرا رہا ہوں. آپ کے پاس، جس کے پاس وقت ہے، حدیث میں کتاب بھی مل جائے گی آپ کو. قیامت پر لوگوں نے کتاب لکھی ہے، حدیثیں اکٹھا کی ہیں، قرآن کی آیات اکٹھا کی ہیں. پڑھیں، پڑھ کے دیکھیں. آسان نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آگے کی آیات، آگے کی زندگی ہم لوگوں کی اسے آسان بنا دیں یا رب العالمین. ایمان والوں کے لیے وہ آسان ہوگی، لیکن مجرموں کے لیے بہت سخت ہوگی. مجرم کون ہے؟ جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے گریز کرتا ہے، چاہے مکمل طور پر گریز کرے یا تھوڑا گریز کرے، جو بھی کرے مجرم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.